حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محسن انسانیت اس ماہ مبارک شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ اسی مناسبت سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت پر، انسانیت پر آپ کا کیا کیا احسان ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ نے امت کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جو سوغات تیار کر کے دی ہے، اس کو اجاگر کرنا اور آپ کے اس کام کی اہمیت کو واضح کرنا آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ جب کچھ لوگ یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ جب قرآن ہے، حدیث ہے، تو قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے فقہ کی کیا ضرورت ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس حقیقت کو بیان کیا جائے کہ فقہ یہ قرآن و سنت کی ہی روشنی ہے، یہ قرآن و سنت کا ہی نور ہے۔ قرآن میں رب ذوالجلال نے سب کچھ بیان کیا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سب کچھ بیان کیا، لیکن قرآن اور حدیث سے مسائل کو اخذ کرنا یہ ہر ریڑھی لگانے والے کا کام نہیں ہے، یہ اسی کا کام ہے جس کو رب ذوالجلال نے قرآن کا علم، احادیث کا علم، اور رب ذوالجلال نے خاص صلاحیتیں جس ہستی کو عطا کی ہیں، وہی قرآن و سنت کے عمیق سمندر میں غوطہ زن ہو کر یہ فقہ کی صورت میں لوگوں کو نور مہیا کرتا ہے۔ اور یہ کام صحابہ کے بعد تابعین میں جس ہستی نے سب سے پہلے کیا، اس ہستی کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس امت کی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تو یہ عظمت اللہ نے صرف اس امت کو دی کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رب ذوالجلال نے نازل کیا قرآن کی صورت میں، اس امت نے اس قرآن کے ہر لفظ کو بھی محفوظ رکھا اور اس کے معانی کو بھی محفوظ رکھا۔ دیگر امتوں میں یہ صلاحیت اللہ نے نہیں رکھی۔ جس وقت ان کے نبی دنیا سے جاتے تو معانی رہے، الفاظ تک اس امت نے بدل دیے اور پہلی کتابوں کی آیات کا سودا کیا، یعنی اپنی من مرضی ان کتابوں کے اندر کر کے یہاں تک کہ الفاظ کا بھی رد و بدل کیا، جس کے نتیجے میں اس امت کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی تو اسے دور کرنے کے لیے کسی مجتہد یا کسی امام یا کسی فقیہ سے وہ بدعقیدگی اور گمراہی دور نہ ہوتی، اس کے لیے نئے نبی کی حاجت پڑتی۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ کے بعد رب ذوالجلال نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب اس امت کے اندر جو بھی بدعقیدگی یا گمراہی یا اس لحاظ سے کوئی بھی فطور آتا ہے تو قیامت تک کے لیے اللہ نے
اس بد عقیدگی اور گمراہی کو دور کرنے کے لیے ڈیوٹی اپنے محبوب کے غلاموں کی لگا دی ہے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں اس انداز میں اس امت کو اللہ نے یہ عظمت دی کہ آج بھی قرآن مجید فرقان حمید کے نہ صرف الفاظ ہو بہو ویسے موجود ہیں، بلکہ قرآن و سنت کا جو معنی مفہوم تھا آج بھی علماء حق اس معنی اور مفہوم کو اسی انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لحاظ سے تو یہ ضرورت نہیں تھی کہ دین کتاب اللہ کے علاوہ جو فقہی مسائل ہیں یا جو شریعت کے علوم ہیں وہ کتابی صورت میں ہوں، لیکن یہ دین جو عرش سے نازل ہوا یہ صرف عربیوں کا دین نہیں تھا بلکہ یہ عجمیوں کا بھی ہے، یعنی عربی جو نہیں ہیں ان تک بھی اس دین نے پہنچنا تھا۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے مسائل نکالنے کا جن کے پاس ملکہ نہیں، دین ان تک بھی جانا تھا اور قیامت تک کے لیے اس نے نور دینا تھا۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دور کے بعد جب تابعین کا دور آیا تو ان کے دور میں اس بات کی حاجت ہوئی کہ اب قرآن و سنت کے علاوہ ان سے مسائل اخذ کر کے ان کے نور کی روشنی میں ایک ایسی سوغات تیار کی جائے کہ جب یہ دین ایسے لوگوں تک پہنچے جو کما حق کو ہو قرآن کے علوم کو نہیں جانتے، احادیث کے علوم کو نہیں جانتے، ان کے پاس ایسی سوغات ہو کہ جب کسی مسئلے کا حل وہ تلاش کرنا چاہیں تو انہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل ملے۔ تو سب سے پہلے جس ہستی نے اس مسئلہ میں کام کیا، جد و جہد کی کوشش کی، وہ ہستی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔